بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں اور میں آپ کا میزبان گوہر رسول. دعا بہترین عبادت ہے، دعا خالص عبادت ہے، دعا نجات کی کنجی اور باب رحمت ہے. دعا کو مومن کا اسلحہ اور دین کا ستون کہا جاتا ہے. آسمان و زمین کا نور دعا ہے. دعا خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے. دعا نصف عبادت ہے. دنیا میں ایسی کوئی پریشانی، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی بلا نہیں ہے جس کا ہم دعاؤں کے ذریعے ازالہ نہیں کر سکتے ہیں. دعا ایک بہترین ڈھال ہے ہر پریشانی، ہر مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے. ناظرین، دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر ہیں. یہ براہ راست پروگرام ہے، آپ کو دعاؤں کے سلسلے میں رہنمائی کریں گے. آپ فون کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن کے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید ضیاء الدین صاحب، جو ہماری رہنمائی کریں گے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ آج کل ہر گھر میں ایسا جس طرح کہ ہمارے کالرس کال کرتے ہیں، ہمیں اکثر کالز میں یہ ہوتا ہے کہ گھریلو تشدد ہوتا ہے عورتوں پر اور میاں بیوی میں نا اتفاقی یا محبت نہیں ہوتی ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعاشروہن بالمعروف. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے ذریعے اپنی پاکیزہ تعلیمات سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہماری رہبری فرمائی ہے. اہل بیت مصطفیٰ اور اصحاب حبیب کبریا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بابرکت زندگیاں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں. جیسے ابھی آپ نے سوال کیا کہ گھریلو تشدد کے بارے میں وضاحت کی جائے، کہ تقریباً کالرز کے ذریعے سے یہ باتیں معلوم ہو رہی ہے کہ گھروں میں ظلم ہے تو تشدد کہیں ہے، کہیں حقوق تلفیاں ہیں تو کہیں تلخیاں ہیں. تو اس کے پیچھے اسباب اور وجوہ کیا ہے اور اس کا تدارک اور سد باب کیسے ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے جس قدر قریب ہوتا جائے گا، تعلیمات اسلامیہ کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہوتا جائے گا، اس کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہوگا، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنے کا مزاج بنے گا. کیونکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے خلق خدا پر شفقت اور رحمت کرنے کی تعلیمات عطا کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء الراحمون یرحمہم الرحمن. رحم دلی کا معاملہ کرنے والوں پر خدائے رحمان بہت مہربان ہوتا ہے. تم اہل زمین پر رحمتیں کیا کرو، مہربانیاں کیا کرو، عرش بری کا مالک تم پر رحمتیں اور اپنی مہربانیاں فرمائے گا. الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ کا سب سے زیادہ چہیتا اور پیارا وہی ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. اب جو یہ تعلیمات کو سنے گا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا،
وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں دبائے گا، کسی پر تشدد نہیں کرے گا. تو یہ تعلیمات ہمارے گھروں میں اور ہمارے سماج میں رائج ہونی چاہیے. اس کی اشاعت و ترویج جتنے اعلیٰ پیمانے پر ہم کر سکتے ہیں کریں، اور جو اس سے جڑتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوتا جائے گا. ضرور، ہمیں امید ہے ناظرین کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مفتی صاحب نے بہت ہی اچھا بیان کیا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ گھروں میں بہنیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کو ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے، فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے مفتی صاحب سے اس کا حل حاصل کر سکتے ہیں. پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بھیا بول رہی ہوں میسور سے. جی فرمائیے مفتی صاحب، تو اس سے اپنا مسئلہ بیان کیجیے. مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کو. ہاں جی، مولانا جی سے تھوڑا بات کروا دیجیے. جی بالکل، آپ کی آواز مفتی صاحب تک ہی پہنچ رہی ہے براہ راست. گھر بیچنے کے لیے کون سی دعا پڑھنا ہے تھوڑا بولا. جی مفتی صاحب، ان کا کیا جواب دیں گے گھر بیچنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کافی المہمات بالخیر، یا کافی المہمات بالخیر. اس کو 11 مرتبہ کم از کم یہ پڑھ لیں اور نمازوں کی پابندی کریں، اور نمازوں کے بعد دعاؤں میں بھی اس کو شامل کر لیں، تو اللہ تعالی بہتر طریقے پر ان کے گھر کی فروختگی کا انتظام فرما دے گا. ضرور. ایک اور کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نسیم خان پونا سے بول رہی ہوں. فرمائیے مفتی صاحب، آپ اس کو سن رہے، بتائیے. ہاں، میرے پہلے بھی میرا سوال بچے کے بارے میں کیا تھا. میں دوسرے بچے کے بارے میں بات کر رہی ہوں، بڑے بیٹے کے بارے میں. تھوڑا سا زور سے بولیے محترمہ. ہاں، میں اپنے بڑے بیٹے کے بارے میں بات کر رہی. پہلے چھوٹے بیٹے کے بارے میں آپ سے میں نے بات کری تھی. جی. اب میرے بڑے بیٹے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے غیر لڑکی سے شادی کیا ہے. 2 سال ہو گئے. مطلب وہ لڑکی پہلے ایمان میں شامل تھی، لیکن ابھی وہ اس کے جیسا کر رہی ہے سب، اور ہمارے پاس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ میں وہ خوش بھی نہیں رہ رہا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ مطلب بہت دوسرے اس کے باپ نے کیس کر کے میرے بیٹے کو 2 مہینے کے اندر جیل میں بھی دلوا دیا تھا. جی مفتی صاحب، کیا بیان فرمائیں گے ان کے بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، رشتہ نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی الفت اور محبت کے ساتھ باہم خوشگوار زندگی گزاریں. تو دونوں کے ذہنی اور قلبی رجحانات میں توازن و بیلنس کب رہے گا؟ جبکہ دونوں ایک ہی مذہب اور ایک ہی عقیدے کے حامل ہوں گے. اس لیے قرآن کریم اور احادیث شریفہ سے یہ ہدایات دی گئی ہے کہ مومن سے نکاح کرے، غیر مومن سے نکاح کرے. مذہب اور دین کے اعتبار سے نکاح کے اندر بنیادی طور پر ترجیح کا اور انتخاب و اختیار کا حکم فرمایا گیا ہے. اب اگر کوئی لڑکا کسی ایسی لڑکی سے رشتہ کرے جو اس کے مسلک و مذہب کی نہ ہو، اس دین کی حامل نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اپنے مذہب کے اعتبار سے رہنا چاہے گا، وہ اپنے دھرم کے اعتبار سے رہنا چاہے گی، اور طور طریق میں اختلاف ہوگا، طریق عبادت میں اختلاف ہوگا، تو پھر الجھنیں بھی پیدا ہوں گی، تکلیفیں بھی ہوں گی، اور بالآخر وہ زندگی دیر پا نہیں رہے گی، وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. اس لیے عقل سلیم کا بھی تقاضا یہی ہے کہ مسلمان سے نکاح کرے، غیر مسلم اپنے ہم مذہب لوگوں میں نکاح کرے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کے سلسلے میں ہم مذہب ہونا ضروری ہے. اب اگر کوئی کسی سے نکاح کیا اور وہ اگر اسلام کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہو چکی ہے، تو مسلمان ہونے کے بعد پھر ان دونوں کا نکاح کرنا یہ صحیح قرار پائے گا. اور اگر اس کے بعد پھر خدا نخواستہ اسلام سے وہ پلٹ جائے یا پھر جائے، تو نکاح قائم نہیں رہتا دونوں کے درمیان، بلکہ نکاح کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا پھر اس کو کلمے کی دعوت دے کر اس کی مرضی سے اگر وہ مذہب اسلام قبول کرے تو پھر نکاح دوبارہ کیا جا سکے گا، ورنہ دونوں کے درمیان
کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکے گا۔ جی ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے۔ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں۔ میں نمبرات دوہرا دوں 180041922154 اور 9989974324۔ فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر کو بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بہار سے۔ فرمائیے جناب، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ پہلا صحت کا ہے جی، اور دوسرا مسئلہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے دعا۔ ایک طرح سے کیا ہے؟ جی دوسرا مسئلہ کیا آپ کا؟ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے کوئی دعا۔ ایک شہر سے، ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، صحت کا مسئلہ اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کی دعا۔ پہلا سوال کیا تھا وہ بھی سنا دیجیے۔ طبیعت کے بارے میں، صحت کے بارے میں، طبیعت خراب ہے ان کی، صحت کے بارے پہلا میں۔ مسئلہ کیا تھا؟ پہلا مسئلہ ان کا صحت کے بارے میں تھا۔ جی جی، طبیعت خراب ہے، صحت، جی جی ٹھیک ہے۔ صحت یابی کے لیے آپ یا شافی الامراض، یا شافی الامراض اس کا ورد رکھیں، اور ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں، سفر کریں آپ، تو اس موقع پر جو دعا پڑھنے کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں تو اس میں قرآن کریم کی دعا یہ ہے: سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اور حدیث پاک میں تو یہ دعا ہے کہ جب گھر سے آپ نکلیں تو پہلے یہ پڑھ لیں: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ طویل طویل دعائیں آئی ہیں، مختصر اتنا بھی آپ پڑھ لیں تو کافی ہے: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اور پھر قرآن کی آیت سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ بالکل، ایک اور کالر سے بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم یہاں کا تلنگانہ ڈسٹرکٹ سے بات کر رہے ہیں۔ جی فرمائیے۔ ایک 3 سال سے مشکل آ رہے صاحب ہمارے کو۔ مشکلات؟ ہاں، میرا نام عائشہ پروین، میرا نام تو اچھا ہے پھر۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، مشکلات کام بھی نہیں ہو رہا، پھر کہ میرے کو کورٹ کا کام بھی نہیں ہو رہا، ذرا ہمارے صاحب کو طلاق بھی نہیں دے رہے، پیسے بھی نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک مسئلہ، میرے بیٹا کا نام امن خان ہے، کب بھی ضدی کرتا رہتا، اس کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، ذرا زیادہ چلی کیا چلی ذرا بولے۔ جی مفتی صاحب کیا بیان کریں گے ان کے بارے میں آپ؟ ہاں دیکھیے، یا حلال المشکلات، یا حلال المشکلات، اس کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں نمازوں کے بعد، مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ اور بچہ اگر ضد کرتا ہے تو اس کی ہدایت کے لیے آپ پڑھیں اللہم انت الہادی انت الحق، اللہم انت الہادی انت الحق۔ انشاءاللہ تعالی بچے کی شرارت اور ضد دور ہوگی، اور پہلے آپ نے جو مشکلات کے لیے کہا تھا یا حلال المشکلات پڑھنے پر مشکلات حل ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ۔ جی ایک اور کالر سے بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ریاب بول رہی ہوں، کڈنی اسٹون کے لیے تھوڑا کچھ بول دینا، اور پینشن بنانے کے لیے کون سا وظیفہ؟ کس کے لیے؟ پہلا مسئلہ کیا تھا آپ کا؟ کڈنی اسٹون کے لیے کڈنی اسٹون کے لیے وظیفہ، اور پینشن بنانے کے لیے۔ مطلب پینشن آپ کی رکی ہوئی ہے، وہ نہیں مل رہی ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ بنانے کے لیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ جو سوال کی تھی اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ ینصفها ربی نصفا، ینصفها ربی نصفا، اس کو آپ 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ دوسرا یہ کہ پینشن بنانے کے لیے آپ کی پینشن رکی ہوئی ہے وہ آ جائے تو اس کے لیے پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
نمازوں کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اللہ اپنے لطف و کرم سے مدد فرمائے گا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گنٹر سے بات کر رہی ہوں. ہماری امی ہے نا 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں. ہر جی. نماز کون سی نماز بھی چھوڑتی نہیں. پھر بہت گھر میں پریشانی ہے. تھوڑی دن کام چلتا, تھوڑی دن نہیں چلتا. کاروبار میں بہت تکلیف ہے. ہمیں ایسا کہیں کا سے چل رہا ہے, پوچھ رہی ہے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. کام میں رکاوٹ, قرض سے نجات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سورہ فلق اور سورہ ناس یعنی قرآن مجید کے آخر کی 2 سورتیں 3 مرتبہ صبح, 3 مرتبہ شام پڑھ لیا کریں. قل اعوذ برب الفلق والی صورت اور قل اعوذ برب الناس والی صورت. اور ادائی قرض کے لیے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اگر اتنی دعا یاد نہ ہو تو کم از کم اتنا پڑھ لے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ادائی قرض کے اسباب بھی مہیا فرما دے گا اور برکتیں بھی عطا فرمائے گا. جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. میں راجستھان بوندی سے بول رہا ہوں جی. جی فرمائیے جناب. اب تھوڑا گھر میں پریشان رہتے ہیں. کس طرح کی پریشانی؟ بس یہ گھر میں ماتا بوڑی بہت رہتی ہے, نا اتفاقی اور پریشانیاں بہت زیادہ رہتی ہیں. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی تلاوت اور درود پاک کا اہتمام کیجیے اور یا ودود 11 مرتبہ پڑھ لیا کیجیے. انشاءاللہ محبتوں الفتوں کا ماحول قائم ہو جائے گا. ایک اور کال. السلام علیکم. ہلو. برائے مہربانی اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ہلو. ناظرین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں. جب بھی آپ کا سوال مکمل ہو جائے گا آپ ٹی وی پر اپنے جواب اس کے بعد سن سکتے ہیں. ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعا اور دوا, اور دعاؤں کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید ضیاء الدین صاحب جو فاؤنڈر ہیں ابو الحسنات ٹرسٹ حیدرآباد کے. تو پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو. السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی 2 بار فون کرا ہے. میں احمد آباد سے رخسانہ بول رہی ہوں. جی فرمائیے. بچی دلی میں ہے تو میں ایسا کہہ رہی ہوں کہ وہ جو سورت بتائی تھی ربنا حب لنا, تو کیا میں یہاں سے بھی پڑھ کے اس کو پھونک سکتی ہوں؟ ایسے پوچھنا ہے. اس کے شوہر کو بولا تھا کہ تم پڑھ کے پھونک دینا, تو انہوں نے 2-3 پڑھ کے پھونکا ہے, وہ پھونک نہیں رہا ہے. تو میں بولتی ہوں کہ اگر ایسے بولا تھا ان کا مسئلہ, ان کی پریشانی کیا ہے, مطلب بچی کی ان کی پریشانی یہ ہے کہ 3 سال ہو گئے وہ ہاتھ دھو کرتی, بہت پریشان ہے. ابھی تو 2-3 مہینے سے نا اپنے بچے کو بھی بھول جا رہی ہے. امی میرا بچہ ساتھ میں نہیں ہے, بچہ اس کے ساتھ میں ہی رہتا ہے. امی میرا بچہ کہیں رہ گیا ہے, اس طرح کیسے کرتی ہے. تو وہ سورت جو ہے ربنا حب لنا, تو میں یہاں سے بھی پڑھ کے پھونک سکتی ہوں. بالکل بالکل آپ حوصلہ رکھیں, آپ کو مفتی صاحب ضرور بتائیں گے. جی مفتی صاحب ان کے بارے میں کیا بیان فرمائیں گے آپ؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. ہاں آپ ضرور پڑھ کے پھونک سکتی ہیں. وہاں جس مقام پر صاحبزادی ہے آپ کا ہونا ضروری نہیں. آپ اپنے مقام پر سے بھی ان کی نیت سے پڑھ کر دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور فرمائے, ان کے حافظے میں یادداشت میں توانائی عطا فرمائے. جو بھی مرحلہ تکلیف کا ہے اللہ اس مرحلے سے ان کو پار کر دے. ضرور, ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم. ہلو.
السلام علیکم، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نے ابھی وہ مولانا صاحب نے وہ زمین کا بتایا جو وہ دوبارہ بتا دے مجھے، میں بھول گئی تھوڑا سا. جی مفتی صاحب، زمین کے بارے میں. کیا تھا سوال زمین کے بارے میں؟ زمین بیچنے کے لیے، گھر بیچنے کے لیے جو وظیفہ بتایا تھا آپ نے وہ سن نہیں پائی تھی. ہاں اچھا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے. نہیں آپ کا نیٹ ورک ٹھیک نہیں ہے جناب، آپ دوبارہ سے فون کریں، ایک اور کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہمارے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کی پیشاب بستر میں چھوٹ جاتی ہے. اچھا، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم ساگر سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب، ان کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، آیت الکرسی پڑھیں سونے سے پہلے، اور ساتھ ساتھ یا شافی یا شافی یا شافی یا سلام یا سلام یا سلام، یہ 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیں برائے مہربانی، ٹی وی کی آواز بند کر دی جناب. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم بات کر رہے ہیں حیدر گنج صدیق، وہ لکھنؤ سے. فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. فرمائیے محترمہ. ہم مریم بہن بول رہے ہیں. جی میرا بیٹا ہے، وہ جی. کام نہیں، اس کا کام میں دل نہیں لگتا ہے. کام میں دل نہیں لگتا ہے. ہاں جہاں ایک دن جاتا ہے دوسرے دن آ جاتا ہے. جی آپ بے فکر رہیں. مفتی صاحب ان کے لیے کیا بیان فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لطیف یا رحیم یا کریم، یا لطیف یا رحیم یا کریم، 11 مرتبہ یہ بھی پڑھیں بچے کی نیت سے، اور خود ان کے صاحبزادے پڑھیں تو اور بہتر ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ضرور. ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے مفتی صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سید عبد السمیع خدولہ پور سے بول رہا ہوں مولانا. جناب تھوڑا سا زور سے بولیے. سید عبد السمیع خدولہ پور سے بول رہا ہوں. فرمائیے. جی مولانا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بہت اچھی رہبری ہو رہی ہے. مولانا امتحانات کا دور ہے، بچوں کا امتحان ہے، ان کی کامیابی کے لیے اجتماعی دعا فرما دیجیے سب کے لیے، اور امتحان کے لیے کچھ ایک وظیفہ بتائیے تاکہ بچے کامیابی حاصل کر سکیں. جی مفتی صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار تمام بچوں کو جو جو امتحانات کے مراحل سے گزر رہے ہیں اعلیٰ درجے کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے، اور بہترین صلاحیت عطا فرمائے، قوم و ملت کے لیے، دین و دنیا کے لیے اچھے کام کریں، اپنی آخرت بھی سنوار لیں. اللہ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ، اپنی عنایت و مہربانی کا معاملہ فرمائے. امتحانوں میں کامیابی کے لیے یا فتاح یا فتاح یا فتاح یہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لیا کرے. یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کا ورد رکھے. اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیابی سے سرفراز فرمائے گا. ضرور انشاءاللہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو آپ جی السلام علیکم. اپنی ٹی وی فرمائیے محترمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. اپنی ٹی وی آواز بند کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے برائے مہربانی, نہیں تو آپ کی آواز. میں نے آپ کو فون کیا تھا ایک بار. میرا نام ترنم رضوان ہے. میں دلی سے بات کر رہی ہوں. میرا نام ترنم رضوان ہے. میں لڑکا کے لیے فون کر رہی ہوں. لڑکا کے لیے, میرا لڑکا گانجا پیتا ہے. جی ہمیں یاد ہے. گانجا پیتا ہے لڑکا. ضرور 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 مفتی صاحب آپ کو ضرور جواب دیں گے. جی مفتی صاحب, نشہ کرتا ہے لڑکا, شاید غالباً 10ویں کلاس میں ہے لیکن بہت نشہ کرتا ہے, گانجا پیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جی بہت بڑی افسوس کی بات ہے, بہت ہی بڑی افسوس کی بات ہے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. آپ بھی سمجھائیے. اور وہ یہ آیت مبارکہ ہے جس کے پڑھنے سے نشہ سے اور بری عادتوں سے حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. وہ ہے فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس کو کم از کم 11 مرتبہ پڑھے, زیادہ سے زیادہ 101 مرتبہ پڑھے, اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ اس بری عادت سے بچے کو ہی نجات عطا فرما. اور وہ خود بھی اللہ سے التجا کرے, معروضہ کرے کہ یا اللہ تو مجھ کو اس بری عادت سے محفوظ فرما, اور جو کچھ میں نے شراب نوشی میں, نشہ بازی میں زندگی گزاری ہے اس سے توبہ کرتا ہوں, تو میری توبہ کو قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اس عادت سے حفاظت فرمائے گا مولا تعالیٰ. ضرور. ناظرین, اگر آپ کا مسئلہ ملتا جلتا ہو, کیونکہ ہم لوگ اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت سے مسئلے ایسے ہیں جو کامن ہیں, چاہے گھریلو تشدد ہے, پریشانی ہے, نشے کی پریشانی ہے, یا کسی کو حق نہیں مل رہا. اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور جتنے بھی مفتی صاحبان یہاں آتے ہیں پروگرام میں سب سے پوچھ چکا ہوں, آپ سب کو وہ سب دعائیں پڑھنے کی اجازت ہے. اگر فون نہیں لگے کسی وجہ سے, فون لائنز بہت بزی ہوتی ہیں, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہے, آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ پروگرام. ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو یہ آج کا ایپیسوڈ اور پرانے ایپیسوڈز یوٹیوب پہ مل جائیں گے. آپ گھر پہ اطمینان سے دعائیں سن کے یاد کر سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیں محترمہ, کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں غوثیہ بات کر رہی ہوں, کرناٹک سے. نابینا. جی فرمائیے غوثیہ, آج بہت دنوں کے بعد آپ کا فون آیا آج. ہاں سر, وہ ایکچولی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ. اور سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب میں نہیں دیکھ سکتی تھی تو میں اپنے ابا کو کہ جب میں یہ تھی تو اپنے ہاتھوں سے ان کو چھو کے محسوس کیا کیا میں نے غلط کیا, کیونکہ میں نہیں دیکھ سکتی تھی نا, سب لوگ چہرہ دیکھ رہے تھے لیکن میں اپنے ہاتھوں سے چھو رہی تھی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا حرام ہے سب لوگ کیا, تو میں اپنے والد کا چہرہ دیکھی ہوں ایسا. جی مفتی صاحب. اور سر دوسرا میرا مسئلہ ہے جی یہ جو 40 دن کے لیے 40 طرح کے پکوان جو پکاتے ہیں, کیا یہ پکانا صحیح ہے؟ اور تیسرا جو آپ پتھری کے لیے جو دعا بتا رہے تھے ابھی, وہ پھر سے ایک بار بتا دیجیے. کون سا والا؟ بارے میں ابھی جو کسی کو بتایا نا آپ نے, جو کنکر ہوتا ہے جو کڈنی میں ایسا کچھ اچھا دوبارہ وظیفہ بتا دیجیے. جی مفتی صاحب. جی کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ جی آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ نابینا لڑکی کیا انتقال کے بعد اپنے والد کا چہرہ چھو کر محسوس کر سکتی ہے؟ بالکل جائز ہے. جس نے کہا حرام ہے وہ غلط بات کہا ہے, اس نے حرام نہیں ہے. بیٹی اور ماں باپ کا یا ماں کا اولاد کا رشتہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ اس میں اس طرح کی بات غیر درست ہے. آپ چونکہ آنکھ سے محروم ہیں, آخری دیدار کے لیے سب لوگ تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, دیدار نہیں کر سکنے کی وجہ سے آپ ہاتھ لگا کر اگر دیکھی ہیں تو اس میں کوئی شرعی اعتبار سے بہن ممانعت نہیں ہے, بالکل جائز اور درست ہوا. اب رہ گیا دوسرا مسئلہ کہ گردے میں پتھری وغیرہ ہو تو کیا پڑھے, تو اس کے لیے ہم نے دعا بتائی تھی ینسفھا ربی نسفا, ینسفھا ربی نسفا. اب رہ گا تیسرا کہ 40 دن تک مختلف قسم کے پکوان پکانا, یہ کیا قسم
کیا اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے پکوان آپ ایک قسم کا پکوائیں یا دو قسم کا پکوائیں، آپ کی صلاحیت و استعداد آپ کی مالی حالت کے لحاظ سے ہے. انتقال کرنے والا تو دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کوئی کرنا چاہتے ہیں، نفل صدقہ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی وقتیہ طور پہ بھی صدقہ کر کے ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، تو شریعت میں اس کی اجازت ہے. چاہے آپ کسی کو کھانا کھلا کر ثواب پہنچائیں، چاہے آپ کسی کی تعلیمی فیس بند کر کے ثواب پہنچائیں، یا آپ کسی کے لیے کوئی دوسرا کھانے پینے سے ہٹ کے بھی کپڑے پہنا کر، یا کسی کے کوئی اور مشکل مسائل تھے جہاں پر آپ کی مدد کی ضرورت تھی، مدد کر کے بھی اس نیک عمل کا ثواب پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ اجر و ثواب عطا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے. تو لہٰذا مختلف قسم کے پکوان پکوائیں یا ایک قسم کا پکوائیں، اور اگر مستحقوں کو کھلاتے ہیں آپ اور اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے یہ نیت کرتے ہیں کہ مولا ہمارے مرحوم والد کو پہنچا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید وابستہ کرنے کا مقام ہوتا ہے. مرنے والا مر کر تو کوئی اب عمل نہیں کر سکتا، عمل کا سلسلہ زندگی میں رہتا ہے. اس کے بعد دعائیں جو کچھ کی جاتی ہے، خیر خیرات اس کے حق میں جو کی جاتی ہے، اس کا ثواب جو پہنچایا جاتا ہے، وہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ وہ ملتا ہے. ضرور، ہمیں امید ہے غوثی آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم. ہلو ہلو، میرا آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. آپ کی بات ہو رہی ہے پروگرام دعا اور دوا میں. مفتی صاحب آپ کو بالکل سن رہے ہیں، فرمائیں. اچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے، میرے ایک بیماری ایسی ہے جو ہم علاج کرتے کرتے تھک گئے ہیں، وہ نہیں جاتی، لیٹرین کی جگہ پر میری طبیعت درد زیادہ رہتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میں گری ہوں، میرا پھولا اتر گیا تھا اور میرا آپریشن ہوا، میرا پیر نہیں مڑتا ہے اور نہ مڑتا ہے، اور درد بہت ہڈی میں رہتا ہے. اس لیے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس سے میں چلنے پھرنے لگوں اور میرے پیر میں طاقت آ جائے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو کثرت سے پڑھتے رہے. فجر کی نماز کے بعد سنت اور فرض کے دوران ایک تسبیح پڑھیں، لیکن وقت اگر کم ہے تو پھر فرض پڑھ لیں. فرض پڑھ لینے کے بعد کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں. اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو، آپ کے دونوں مسائل بھی حل ہوں گے انشاءاللہ. ضرور، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. کال کرنے کے لیے بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اقبال خان احمد نگر سے بول رہا ہوں. اقبال صاحب فرمائیں. میرے کو ڈائبٹک نرو پین ہے، نسیں انگار مارتی ہے. ڈائبٹک کیا ہے؟ احمد نگر سے اقبال خان. ڈائبٹک نرو پین ہے، پیر کے نسا بہت انگار مارتے ہیں. اچھا، اس کے لیے کچھ بتائیں. جی مفتی صاحب. جی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، اور کوئی بھی چیز کھائیں یا پیے تو یہ دعاؤں کے علاوہ اور جو کھانے پینے کی دعا ہے وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھ لیا کریں. ھذا ملح اجاج. ھذا ملح اجاج. جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. یہ لائن ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر شاید لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو. جی. ارے ہم گورکھپور سے بول رہے ہیں. فرمائیے محترمہ. صاحب ایک میرا لڑکا ہے جی، وہ ہم لوگ کی بات ہی نہیں مان رہا ہے. نافرمان ہے. ہاں نافرمان ہے. شادی کہیں بھی لگانا کر ہی نہیں رہا ہے. بغل کے ایک تو گھر ہے، اسی کی لڑکی کو. جی مفتی صاحب، نافرمانی کے لیے کیا دعا کیا وظیفہ تجویز فرمائیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اس کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں اور نمازوں کے بعد کی دعاؤں میں بھی اس دعا کو شامل فرما لیں. انشاءاللہ تعالی وہ ہدایت پر آئیں گے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر ہم جموئی سے بول رہے ہیں. فرمائیے جناب کیا مسئلہ آپ کا؟ سر آج ایگزام دینے جا رہے ہیں انٹر کا, تو راستے میں چلتے چلتے کچھ دعا بتائیے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی دقت نہ ہو. بہت اچھا. مفتی صاحب جی میں سن نہیں پایا کیا کہہ رہے تھے. ان کا امتحان دینے جا رہے ہیں, راستے میں چلتے پھرتے ایسی کوئی دعا بتا دیں کہ امتحان میں اچھا سے اچھے پیپر کے ہو جائیں. ان کے امتحان دینے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی 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 بہت اچھا ہے. رب یسر ولا تعسر, رب یسر ولا تعسر. اے میرے پروردگار تو آسانی فرما اور تو مجھے مشکل میں نہ ڈال. رب یسر ولا تعسر یہ آپ جاتے جاتے بھی پڑھ لے سکتے ہیں, اور یا فتاح یا فتاح یا فتاح بھی پڑھ لیں آپ ساتھ ساتھ. امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین یہ براہ راست پروگرام ہے, فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے آپ مفتی صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. پروگرام دعا اور دوا جاری ہے. ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعا اور دوا. دعا ہر پریشانی, ہر مصیبت, ہر بلا سے بچنے کے لیے, ہر بلا کو ٹالنے کے لیے ایک مجرب عمل ہے. دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر ہیں, اور آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی ضیاء الدین صاحب جو فاؤنڈر ہیں ابو الحسنات ٹرسٹ کے. پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں ادھر سے گوا سے بات کر رہا ہوں. فرمائیے جناب. میرے کو آنکھ میں نا بہت یہ ہو رہا ہے, کھجلی جیسا ہو رہا ہے. اچھا تو کچھ بھی دوا رہا ہے تو بتا دیجیے. جی مفتی صاحب کھجلی کے لیے کیا دعا بتائیں گے ان کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا شافی یا لطیف یا سلام, یا شافی یا لطیف یا سلام 111 مرتبہ صبح یا شام پڑھ لیا کرے, اور ہاتھوں پہ دم کر لے کے جسم پر ہاتھ پھیر لیا کرے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ لائن بھی ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر شاید. جی فرمائیں جناب. ہاں میرے بیٹے کی شادی ہو کے 1.5 سال ہو گیا ہے. اولاد کے لیے کچھ دعا بولیے آپ. جی مفتی صاحب اولاد کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی حبلی من الصالحین, ربی حبلی من الصالحین. اس دعا کو نمازوں کے بعد پڑھ لیا کریں, اور رات کی گھڑیوں میں بھی اٹھنا میسر آئے تو سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے حضور التجا کریں ربی حبلی من الصالحین. ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں محترمہ کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مولانا صاحب نے بتایا تھا نا ابھی ہماری زمین 30-35 سال سے وہ الجھی بھی پڑی ہے, تو اس کے بارے میں بتایا تھا تو وہ بھول گئی. میں مولانا صاحب نے دوبارہ بتا دیں. زمین 30-35 سال سے کیا پڑی ہوئی ہے؟ دیتے ہی نہیں ہے وہ ہمیں. اچھا ہمارے ننیحال والے. آپ کو حق نہیں مل رہا ہے. اگر آپ یوٹیوب پہ جی مولانا صاحب نے یا ودودو بتایا تھا, اس کے پہلے کیا بتایا وہ بھول گئی میں. جی مولانا صاحب کیا بتایا تھا, آپ کیا فرمایا تھا آپ نے, آپ ان کو بتا دیں برائے مہربانی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل,
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ درود شریف پڑھیں شروع میں 3 مرتبہ اور اخیر میں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ جی ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا، اور اگر آپ یوٹیوب پہ ایکسیس کر سکتے ہیں، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو یہ آج کا ایپیسوڈ بھی اور پرانے ایپیسوڈز بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ آپ اطمینان سے گھر پہ بیٹھ کے دعائیں دوبارہ سے سن سکتے ہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں تبسم بول رہی ہوں احمدآباد سے۔ فرمائیے۔ سر میرے پاپا کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا مولانا صاحب سے، کہ میرے پاپا کا دھندا 3 سال سے ہمارا کام دھندا کچھ نہیں ہے، روزی کچھ نہیں ہے، بہت حیران بہت پریشان ہے، قرضہ بھی بہت ہے۔ تو اب میں یہی چاہتی ہوں کہ اب مولانا صاحب کچھ ایسی دعا بتائے، کچھ بتائے ہم کو کہ کچھ اس کا طریقہ نکلے، قرضہ کم ہو ہمارا۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا باسط یا رزاق، یا باسط یا رزاق، یا کریم یا وہاب، یا باسط یا رزاق، یا کریم یا وہاب۔ اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، صبح شام 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف بھی پڑھ لیں، اور نمازوں کے بعد جب آپ دعا کریں تو بھی ان کلمات کے ساتھ اللہ سے التجا کریں۔ ضرور۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، جی ہلو، السلام علیکم، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لکھنؤ سے قیصر صدیقی بول رہی ہوں۔ فرمائی محترمہ۔ جی میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میں نماز کے لیے اٹھی، نماز میں 15 منٹ باقی تھے قضا میں، تو میں نے نماز پڑھ لی، جی میں قرآن نہیں پڑھ پائی، تو یہ بتائیے کہ جب قضا کا وقت ہو جائے تو کیا قرآن پڑھ سکتی ہوں؟ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ بالکل آپ قرآن مجید ضرور پڑھ سکتی ہیں، بلکہ پڑھنا چاہیے۔ کسی نماز کے بعد قرآن شریف پڑھنے کا آپ نے اہتمام کیا ہوا تھا، اور اگر وہ نماز کسی وجہ سے قضا ہو گئی اور بعد میں آپ نماز پڑھ چکی ہیں، ادا کر لی ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی آپ اس کے بعد برابر کر لیا کریں، اس لیے کہ جو معمول بنائے ہیں اس معمول کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، احب العمل الی اللہ ادومہ وان قل، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ کام وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تھوڑا کام ہے مگر آپ مسلسل پابندی سے کر رہے ہیں تو اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ کے پسندیدہ ہوں گے، اللہ کے چہیتے ہوں گے۔ ضرور۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جناب، اپنے ٹی وی کی آواز بند کریے برائے مہربانی۔ ہلو، السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا بند کرتا ہوں۔ ہلو جی فرمائیں جناب۔ ہم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے۔ ہمارا پوترے کو، اس کو ہر بار نیند میں بچک بچک کے اٹھتا ہے، اس کو بخار آتی رہتی ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے سمجھے؟ جی مفتی صاحب۔ جب بھی آپ بستر پر لیٹنے کے لیے کہیں، چھوٹا بچہ ہو تو خود آپ پڑھ لیں، اگر شعور میں آ گیا ہے پڑھ نہیں سکتا ہے تو اس سے کہیں آیت الکرسی ضرور پڑھا کرے۔ آیت الکرسی یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑی حفاظت ہے، بہت بڑی سیکورٹی ہے، بہت بڑا رب کا انعام و کرم ہے۔ اس لیے آپ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم تک ایک مرتبہ پڑھیں ان کے لیے، یا وہ خود پڑھے بچے، بہت بہت برکتیں رحمتیں پائیں گے۔ اور جو آپ نیند میں بچے کا بے قرار ہو کر اٹھ جانا اور بے چینی کے ساتھ نیند سے بیدار ہو جانا پرابلم ہے، مشکل ہے کہہ رہے ہیں، یہ سب خلاص
اور تمام کے تمام دفع ہو جائیں گی انشاءاللہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ابھی جو کگنسٹون کے لیے بولے تھے نا, ینسفوہا ربی کیا بولے, وہ لکھ نہیں پائے. اور جو ہمارے بھائی کے نئی پینشن بنانے کے لیے بولے نا, ابھی آپ کے ہاتھ میں قلم ہے. ہاں سن لیجیے, سن لیجیے. ہاں جی, ینسفوہا تو لکھیے, میں عرض کرتا ہوں. ینسفوہا ربی نصفا. کتنے بار پڑھنا ہے وہ؟ نصفا. نصفا ربی ینسفوہا 11 مرتبہ پڑھنا ہے. 11 بار ہر نماز کے بعد میں. ہاں, ینسفوہا ربی نصفا. ہاں جی, اور نئی پینشن بنانے کے لیے, نئی پینشن ہمارے بھائی کے لیے. ہاں جی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہاں جی, 11 بار. اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لیجیے. جی ہاں. اچھا, ہر نماز کے بعد یہ بھی. اچھا, اور ابھی وہ بولے نا سبحان اللہ و بحمدہ, وہ کس لیے؟ وہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں گے 100 مرتبہ, یا کم از کم 3 مرتبہ. ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب اس بار مل گیا ہوگا, آپ نے لکھ بھی لیا. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں وجے سے بات کرتا ہوں. میرا نام نور الامین. فرمائیں جناب. حضرات میرے قرضہ بہت ہے, بہت قرضہ ہو گئے. وہ قرضہ پٹنے کا دعا بولی. دوسرا کیا بولے تو بچی کو حقیقہ کرنا, وہ کون سے ٹائم میں 3 ماہ مہینہ لگ گیا بچی کو, وہ حقیقہ کب کر سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب. جی, پہلا تو تھا قرض کی ادائیگی کے لیے. تو دیکھیے, طویل دعا تو حدیث شریف پہ ہے, ہم مگر مختصر اس میں کا ایک حصہ بولتے ہیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں. دعاؤں میں بھی آپ نمازوں کے بعد شامل کر لیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوگا. قرضوں سے اللہ نجات عطا فرمائے گا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اور عقیقے کے سلسلے میں دوسرا کوئی سوال تھا؟ عقیقے کے بارے میں, بچی کا عقیقہ کب کر سکتے ہیں؟ تیسرے. ہاں, عقیقے کے بارے میں. جی ہاں, ٹھیک ہے. جی ہاں, 3 ماہ ہو چکے ہیں. تو دیکھیے, عقیقے کے لیے یاد رکھیے 7ویں دن کرنا بہتر ہے, لیکن اب تو ظاہر ہے کہ 7ویں دن کا تو چلے گیا. تو اب آپ یہ دیکھیے پیدا کس دن ہوئے. مثلا وہ اگر جمعے کو پیدا ہوئے تھے تو جمعرات کو, یعنی جب بھی کریں گے آپ پیدائش کے دن کو آپ ذہن میں رکھیے, اس سے 1 دن پہلے کیجئے. اب 7واں دن بھی ویسے ہی ہوتا ہے, جمعے کو پیدا ہوئے تو 7واں دن کیا بنے گا؟ جمعرات کو. اب 7ویں دن نہیں کریں تو پھر 14 دن پہ کریں گے, وہ بھی بنے گا جمعرات کو. 14 کو نہیں کریں گے تو 21ویں دن کریں گے, وہ بھی بنے گا جمعرات کو. اب اسی طرح سے آپ بڑھتے جائیے, 3 مہینے ہو جائیں بھی تو کوئی حرج نہیں ہے, کم و بیش کوئی بھی تعداد ہو, مگر ایک ذہن میں رکھیے کہ پیدائش کے دن سے 1 دن پہلے کا حساب رکھنا. جمعے کو پیدا ہوئے تو جمعرات کو, اور ہفتے کو پیدا ہوئے تو جمعہ کو, اتوار کو پیدا ہوئے تو ہفتے کو, پیر کو پیدا ہوئے تو اتوار کو. یعنی جو تاریخ ان کی پیدائش کی ہے وہ نہیں دیکھیں گے, جو دن پیدائش کا ہے وہ دیکھ کر اس سے پہلے والے دن میں کریں گے عقیقہ. ضرور, ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو, یہ لائن ڈراپ ہو گئی. ناظرین, براہ راست پروگرام ہے. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو, السلام علیکم جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں حاضق دیسائی بول رہا ہوں. فرمائے. سر میں چکوڑی سے بات کر رہا ہوں, کرناٹکا. جی فرمائیے ہاردک صاحب. سر ہماری امی کو جو ہے شوگر کی بیماری ہے. ٹھیک ہے. تو کیسا ہے کہ اگر ڈاکٹر کو دکھایا تو سبھی رپورٹ نارمل آتی ہے اس میں رپورٹ میں,
لیکن جو درد رہتا ہے ایسے ہی مطلب سب وہ کم ہی نہیں ہوتا ہے سر. وہ جی تھوڑا کچھ بھی دعا بولے تو اچھا رہے گا. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ ان کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہم کہیں گے کہ جتنے بھی مسائل مشکلات ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہے دعائیں ہم بتا رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نمازوں کے بعد پڑھیں. مطلب کیا ہوا؟ نمازوں کی پابندی ضروری ہے. نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہر چیز جڑی ہوئی ہے. نمازوں سے چھٹی یا نمازوں سے رخصت نہیں ہو سکتی. تو آپ اپنی والد ماجدہ کو پہلے نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے کہیں، اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ اس کو 11 مرتبہ پڑھیں. کھانے سے پہلے بھی کوئی چیز کھا رہے ہیں تو کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیں، پھر وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ کہہ کر لقمہ لیں. پی رہے ہیں بسم اللہ پڑھ لیں، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ کہہ کر تناول کریں، پیئیں، نوش کریں. تو کھانے پینے سے پہلے بھی کھانے پینے کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھ لیا کریں. ایسے ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ اللہ تعالیٰ راحت عطا فرمائے گا. دیکھو تکلیف میں جس طرح ہم تکلیف کا اظہار کرتے ہیں سوال کرنے کے لیے، ویسے اس سے زیادہ اللہ کے دربار میں بے چینی کے ساتھ ہم اپنی تکلیف کا اظہار کریں، تڑپیں، گڑ گڑائیں، اور یہ یقین رکھ کر مانگیں کہ اللہ ہی ہماری تکلیف دور کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے. تو رب العالمین کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عافیت و صحت و شفا و رحمت سے نوازتا ہے. پھر بھی دعاؤں کے بعد بھی اگر آپ کو آپ کا مقصود حاصل نہ ہو، صحت بحال نہ ہو، تکلیف دور نہ ہو، وہ مشکل آپ کی حل نہ ہو، قرضہ آپ کا ادا نہ ہو، زمین آپ کی فروخت نہ ہو، یا جو بھی مسائل تھے وہ جیسے کہ ویسے رہ رہے، دعائیں تو باقاعدہ ہو رہی ہے، تو مایوس پھر بھی نہ ہو. اللہ کی حکمت، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت آپ ہم نہیں جان سکتے، لیکن ہمارا کام تو ہے کہ اس کے دربار میں بالکل دست سوال دراز کرنا ہے، اس سے رحمت کی خیرات مانگنی ہے، اس کے در سے صحت و شفا کی دولت مانگنی ہے. بالکل مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ہاردک دیسائی اور تمام ناظرین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں حصہ لیا. انشاءاللہ پیر کی صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.